مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر ہم آج کے موضوع پر آئیں تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جس برے وقت کے لیے بڑی احتیاط سے پیسے بچا رہے ہیں، ہماری وہی بچت دراصل اس برے وقت کو ہماری زندگی میں کھینچ لائے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں، لیکن آج ہم جس کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں، دی سیکرٹ ڈور ٹو سکسیس، جو فلورنس کوول شن نے لکھی ہے، وہ اس پر ایک بالکل مختلف اور میں کہوں گی قدرے خوفناک زاویہ پیش کرتی ہے۔ جی، اور بظاہر تو یہ ایک پرانی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر انسانی ذہن کی جو گتھیاں سلجھائی گئی ہیں نا، وہ آج کے ماڈرن سائیکالوجی کا بھی حصہ ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ اس کا مرکزی خیال ہی یہ ہے کہ انسان کی سوچ، اس کا یقین، اس کے الفاظ اور سب سے بڑھ کر اس کی توقعات کس طرح براہ راست اس کی زندگی کے نتائج کو متاثر کرتی ہیں۔ مطلب یہ کتاب فیتھ، ایکسپیکٹیشن اور ہمارے سب کانشیس مائنڈ کی ایک انتہائی شاندار اسپرچل سائیکالوجی پیش کرتی ہے۔ واہ! اور اس کتاب کی سب سے خاص بات بھی یہی ہے کہ یہ کامیابی کو کسی باہر کی منزل کے بجائے ایک اندرونی کیفیت بتاتی ہے۔ تو میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ آج ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے: 1 پریپریشن اینڈ فیتھ، 2 دی آئل فار دا لیمپ اور 3 دا لا آف پریپریشن۔ جی، اور اگر ہم پہلے چیپٹر سے شروع کریں تو مصنفہ ایک تصور دیتی ہیں، ایکٹنگ ایز اف، یعنی کامیابی ملنے سے پہلے ہی ایسے برتاؤ کرنا جیسے وہ مل چکی ہو۔ اچھا، یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ مطلب اگر میری جیب بالکل خالی ہے اور میں امیروں کی طرح برتاؤ کرنا شروع کر دوں تو کیا یہ محض خود فریبی یا وہ جو کہتے ہیں نا فیک اٹ ٹل یو میک اٹ، یہ وہ والی بات نہیں ہو گئی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت فطری سوال ہے اور پہلی نظر میں یہ واقعی خود فریبی ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے نفسیاتی طور پر دیکھیں تو ہمارا جو تحت الشعور ہے نا، سب کانشیس مائنڈ، وہ تخیل اور حقیقت کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ وہ صرف انہی چیزوں کو قبول کرتا ہے جن پر ہم مسلسل یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اگر میں ناکامی کا سوچوں گا تو دماغ مجھے صرف ناکامی والے راستے ہی دکھائے گا؟ 100%۔ اور اسی لیے تیاری کا تصور بہت اہم ہے۔ آپ کا تحت الشعور آپ کے الفاظ نہیں سمجھتا، وہ آپ کے اعمال کی زبان سمجھتا ہے۔ اگر آپ کائنات سے کامیابی مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی عملی تیاری کوئی نہیں، تو دماغ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو خود ہی یقین نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی خاص مہمان کے آنے سے پہلے ہم دسترخوان سجا لیتے ہیں، حالانکہ مہمان ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا ہوتا، لیکن ہم کرسیاں لگاتے ہیں اور برتن نکالتے ہیں؟ کیا زبردست مثال دی آپ نے! بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم یہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس مہمان کی آمد کا پختہ یقین ہوتا ہے۔ کائنات اور کامیابی کا اصول بھی بالکل یہی ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ہماری موجودہ زندگی ہماری اپنی ہی کسی پچھلی تیاری کا نتیجہ ہے، تو یہ ہمیں ایک بہت گہرے مقام پر لے آتا ہے۔ کیا ہم واقعی اپنی زندگی کے لیے صحیح تیاری کر رہے ہیں؟ یہ جو خاموشی اور یہ سوال ہے نا، یہ دونوں بہت وزنی ہیں، کیونکہ جب انسان سوچتا ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی تیاری کر رہا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ تیاری مثبت ہے یا منفی، اور یہیں سے خوف یعنی فیئر اور ایمان یعنی فیتھ کا فرق سامنے آتا ہے۔ مطلب خوف اور ایمان تو بظاہر بالکل متضاد چیزیں ہیں نا؟ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دیکھیں، دونوں ہی ایک ایسی چیز کی توقع کا نام ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ اچھا، تو آپ کا مطلب ہے کہ خوفزدہ ہونا بھی دراصل کسی چیز پر ایمان لانے کے برابر ہے؟ بالکل۔ جب آپ کسی بری چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں تو آپ پورے یقین کے ساتھ کائنات کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بری چیز ہو کر رہے گی۔ کتاب میں ایک انتہائی طاقتور مثال ہے ایک خاتون کی جو ہمیشہ اپنے پاس ایک کالا لباس، جسے کریپ ویل کہتے ہیں، وہ سنبھال کے رکھتی تھی۔ کالا لباس؟ وہ کیوں؟ ان کا ماننا تھا کہ پتہ نہیں کب کسی رشتہ دار کے جنازے میں جانا پڑ جائے تو احتیاطاً یہ لباس تیار ہونا چاہیے۔ اوہو، میرے خدایا!
مطلب بظاہر تو وہ صرف محتاط لگ رہی تھی، ہے نا؟ بظاہر محتاط تھیں، لیکن نفسیاتی سطح پر وہ مستقل طور پر اپنے کسی قریبی کی موت کی تصویر کشی کر رہی تھی۔ ان کا تحت و شعور مسلسل ماتم کی فریکوینسی پر سیٹ تھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ مصنفہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی مستقل ایسے ہی صدمات سے گھری رہی۔ وہ جس چیز کی منفی تیاری کر رہی تھیں وہی ان کی حقیقت بن گئی، اور یہی اصول برے وقت کے لیے پیسے بچانے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ رکیں، میں یہاں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ کیا عملی زندگی میں برے وقت کے لیے پیسے بچانا محض ایک عقل مندی نہیں ہے؟ اگر ہم بچت نہ کریں تو یہ تو حماقت ہے۔ ہم خوف اور ایک سمجھدار احتیاط کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اس الجھن کو سلجھانا بہت ضروری ہے۔ مصنفہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچت کرنا چھوڑ دیں۔ مسئلہ پیسے بچانے کے عمل میں نہیں ہے، مسئلہ اس نیت اور اندرونی کیفیت میں ہے جو اس بچت کو چلا رہی ہے۔ یعنی اگر میں بہتری کے لیے بچت کر رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بیماری کے ڈر سے کر رہا ہوں تو غلط ہے۔ بالکل۔ جب آپ مسلسل یہ سوچتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا تو آپ کا جسم ایک سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے، آپ کا دماغ تناؤ سے بھر جاتا ہے، اور وہ اس بچت کو ایک مغناطیس بنا دیتا ہے۔ دماغ کو لگتا ہے کہ چونکہ ہم اتنی شدت سے بیماری کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کا آنا لازم ہے۔ واہ، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ جی، اور اسی لیے اس حصے میں مصنفہ نے ایک بہت گہرا قول شامل کیا ہے۔ "The thing I feared has come upon me"، مطلب جس چیز کا مجھے خوف تھا وہی مجھ پر آ پڑی۔ آپ کا خوف ہی آپ کی حقیقت بن جاتا ہے۔ اگر منفی تیاری اتنی تباہ کن ہے تو پھر مثبت تیاری کا اصل طریقہ کیا ہے؟ ہم اس خوف کے چکر سے باہر کیسے نکلیں؟ اس کا جواب ہمیں کتاب میں موجود ایک اور تصور میں ملتا ہے، "دی آئل فار دا لیمپ"، یعنی چراغ کا تیل۔ یہ بائبل کی ایک مشہور تمثیل پیرابل آف دا ورجن سے لیا گیا ہے، جہاں کچھ لڑکیاں شادی میں دولہے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ جی، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ جن کے پاس چراغوں میں اضافی تیل ہوتا ہے وہ بچ جاتی ہیں۔ بالکل، اور جن کے پاس تیل نہیں ہوتا ان کے لیے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک کہانی ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ جو چراغ ہے یہ ہمارا شعور ہے، اور وہ جو تیل ہے وہ ہماری حکمت یعنی وزڈم اور اندرونی تیاری کی علامت ہے۔ اچھا، تو یعنی موقع یا جو اپرچونٹی ہے وہ دولہا ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے؟ یقین کا تیل نہیں ہے تو موقع آ بھی جائے آپ اسے سنبھال نہیں پائیں گے۔ کامیابی تبھی آپ کے پاس رکتی ہے جب آپ اندر سے اس کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے پوری طرح محسوس کر پا رہا ہوں۔ ذرا تصور کریں، اندھیرے میں صرف خوبصورت چراغ کا ہونا کافی نہیں اگر اس میں ہمت اور یقین کا تیل نہ ہو۔ اگر مجھے دولت مل بھی جائے لیکن میرے ذہن میں غریبی کا ڈر ہو تو وہ دولت نکل جائے گی۔ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ یہ تیل دراصل آپ کی اندرونی حالت ہے۔ لیکن دیکھیں، خیالات کی حد تک تو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے۔ اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب مہینے کا آخر ہو، آپ کی میز پر بلوں کا ڈھیر ہو اور جیب خالی ہو۔ ایسے وقت میں اس چراغ میں یقین کا تیل کیسے ڈالا جائے؟ یہی تو اصل چیلنج ہے، اور یہاں مصنفہ دا لا آف پریپریشن کے تحت ایک تصور دیتی ہیں جسے جادوئی بٹوا یا میجک پرس کہا گیا ہے۔ جادوئی بٹوا، یہ تو تھوڑا سا حقیقت سے فرار ہونے والی بات نہیں لگ رہی؟ مطلب میں آنکھیں بند کر لوں کہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں؟ بظاہر بالکل ایسا لگتا ہے۔ کتاب میں بھی ایک خاتون کا یہی حال تھا۔ وہ جب بھی بل ادا کرتی تو شدید خوف کا شکار ہو جاتی کہ پیسے ختم ہو جائیں گے۔ تو مصنفہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے ذہن میں ایک روحانی اور جادوئی بٹوے کا تصور کریں۔ یعنی وہ تصور کریں کہ جیسے ہی پیسے گئے ویسے ہی کسی اور طرف سے واپس آ گئے؟ بالکل، اور یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ ان کے ذہن کی ری پروگرامنگ تھی۔ اس مشق نے ان کے ذہن سے کمی کا یعنی اسکیرسٹی کا وہ خوف نکال دیا جس نے ان کے اعصاب کو جکڑا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے بے خوف ہو کر بل ادا کیے تو انہوں نے کائنات کو میسج دیا کہ مجھے کمی کا کوئی ڈر نہیں۔ 100% درست، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں بالکل غیر متوقع ذرائع سے اتنی بڑی رقم حاصل ہوئی جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہاں ماہرانہ طور پر ایک قول شامل کیا گیا ہے، "My supply comes from God"۔ My supply comes from God، مطلب میری فراوانی کسی ایک محدود ذریعے سے نہیں آتی بلکہ وہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اور یہ جملہ انسان کے کندھوں سے واقعی ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے
اسی کے ساتھ وہ انفورسین گڈ والا تصور بھی جڑا ہوا ہے؟ جی، غیب سے آنے والی بھلائی اس کی ایک بہت ہی جذباتی مثال کتاب میں ہے۔ ایک ماں تھی جن کی مالی حالت انتہائی خراب تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی بیٹیوں کو کالج بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی۔ مطلب پیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ سامان باندھ رہی تھی؟ جی، ان کا شوہر ان کا مذاق اڑاتا تھا کہ روٹی کے پیسے نہیں اور تم کالج کے خواب دیکھ رہی ہو، لیکن اس عورت کا یقین نہیں ٹوٹا۔ وہ ہر روز سامان ترتیب دیتی اور اس انفورسین گڈ کی امید لگائے بیٹھی تھیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا نفسیاتی امتحان ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی معجزہ ہوا ان کے ساتھ؟ جی، ہوا یہ کہ اچانک ایک دور کے رشتہ دار نے، جس سے کوئی امید نہیں تھی، انہیں ایک بہت بڑی رقم بھیج دی، جس سے بیٹیوں کے کالج کا راستہ کھل گیا۔ واہ! عام لوگ تو اسے خوش قسمتی کہہ دیتے ہیں نا، لیکن آج کی اس گفتگو کے بعد میں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس خاتون نے اپنی تیاری سے اس بھلائی کو باقاعدہ اپنی طرف کھینچا تھا۔ بالکل، انہوں نے مایوسی کا اندھیرا نہیں پھیلایا، اور اسی مقام پر ایک بہت گہرا قول آتا ہے، پریپیئر فار یور انفورسین گڈ، یعنی اپنی اس غیر متوقع بھلائی کے لیے آج ہی سے تیاری کرو۔ پریپیئر فار یور انفورسین گڈ، یہ بات سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے۔ یہیں پر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم واقعی اپنی زندگی کی اس غیر متوقع بھلائی کے لیے تیار ہیں، یا ہم نے اپنے ذہن کے دروازوں کو خوف سے باندھ رکھا ہے؟ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر اگر میں ساری گفتگو کو سمیٹوں تو بس ایک ہی سچائی سامنے آتی ہے۔ شاید کامیابی کا دروازہ باہر نہیں، بلکہ ہمارے یقین، تیاری اور اندرونی کیفیت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! انسان کی اصل سلطنت اس کا اپنا ذہن ہے۔ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ابھی ایک شروعات ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 4 واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ اور چیپٹر 5 دا لانگ آرم آف گاڈ، جہاں ہم جانیں گے کہ توقعات، الفاظ اور انسان کے اندرونی جذبات کس طرح اس کی حقیقت کو تبدیل کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارا اپنا ذہن ہمارے ہی خلاف ایک خاموش اور انتہائی خطرناک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ بالکل، مطلب ہم شعوری طور پر تو کامیابی اور خوشی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بیٹھا ایک اندیکھا خوف ہمیں مسلسل یہ یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور پھر واقعی کچھ برا ہو جاتا ہے۔ ہے نا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ہم خود اپنے خوف کو حقیقت کا روپ دے رہے ہیں؟ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ میں تو بہت پرجوش ہوں اس پر بات کرنے کے لیے۔ یہ جو جنگ کی آپ نے ابھی بات کی ہے نا، یہ دراصل انسان کی سب سے پرانی اور میرا ماننا ہے کہ سب سے پیچیدہ جنگ ہے۔ واقعی۔ اور ہماری پچھلی نشست میں ہم نے اسی جنگ کے ایک بہت اہم پہلو پر بات کی تھی۔ ہم نے اس تصور کو سمجھا تھا کہ ایمان یا مطلب فیتھ صرف ایک روحانی نظریہ نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ ذہن کی ایک انتہائی فعال اور عملی حالت ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ لاشعور کی تیاری، یعنی سب کانشیس ریڈینس کس طرح کام کرتی ہے۔ ہاں، وہ نیورل پاتھ ویز والی بات جو ہم کر رہے تھے۔ بالکل، جب ہم ذہنی اور عملی طور پر کسی چیز کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں تو ہم محض امید نہیں لگا رہے ہوتے، ہم دراصل اپنے دماغ کو ایک نئی حقیقت کے لیے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور ہم نے انفورسین گڈ پر بھی بات کی تھی، یعنی وہ غیر متوقع اچھائی جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، وہ کیسے ہماری زندگی میں آتی ہے۔ یعنی ہماری سوچ کا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو ذہنی بنیادیں رکھی تھیں پچھلی بار، وہ کس قدر گہری تھیں۔ یہ اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ جی۔ آج ہم بات کریں گے چیپٹر 4 واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ اور چیپٹر 5 دا لانگ آرم آف گاڈ پر۔ یہ دونوں ابواب انسان کی پوشیدہ ذہنی طاقت کو سمجھنے کے لیے واقعی ایک ماسٹر کلاس ہیں۔ بالکل، تو چلیں اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب کا یہ جو نظریہ ہے کہ ہماری توقعات یعنی ہماری ایکسپیکٹیشنز اصل میں ہماری زندگی کے نتائج کو ایک مجسم شکل دیتی ہیں، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ کام کیسے کرتا ہے؟
اچھا، اسے سمجھنے کے لیے نا ہمیں انسانی دماغ کی بناوٹ اور خاص طور پر اس کے فلٹرنگ سسٹم کو دیکھنا ہوگا۔ اوکے۔ سائنس میں اسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یعنی RAS کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کس چیز پر توجہ دینی ہے اور کسے نظر انداز کرنا ہے۔ یعنی وہ ایک طرح کا چوکیدار ہے ہمارے دماغ کا۔ بالکل، ایک بہترین مثال ہے، اور مصنفہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری توقعات دراصل اس چوکیدار کو، اس فلٹر کو کمانڈ دے رہی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انسان اکثر غیر دانستہ طور پر ان نوئنگلی بدترین حالات کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، ہم دن میں کئی بار کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ میرا کام نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ یا پھر ہم کہتے ہیں ابھی تو اس سے بھی برا وقت آنا باقی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دماغ جو کہ ایک بہت ہی فرما بردار مشین ہے، ان جملوں کو ایک ہدف کے طور پر، ایک ٹارگٹ کے طور پر لیتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ہمارے ارد گرد کے ماحول سے صرف انہی چیزوں کو چنتا ہے جو اس برے نتیجے کو ثابت کر سکے۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ حالات ہماری توقعات بناتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہماری توقعات ہمارے دماغ کے ذریعے ہمارے حالات کو شکل دے رہی ہوتی ہیں۔ 100% درست۔ چلیں اس بات کی ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی چیز کی توقع کر رہے ہیں تو ہم محض اندازہ نہیں لگا رہے، ہم دراصل اپنے دماغ کو ایک مخصوص سمت میں کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جی ہاں، اور دماغ اسے ایک حتمی سچائی مان کر اس پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں دیکھ رہی تھی کہ کتاب میں اس حوالے سے انتہائی طاقت پر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بالکل، جیسے وہ کوٹ ہے۔ ہاں، مصنفہ لکھتی ہیں "According to your faith, be it unto you" یعنی تمہاری یقین کے مطابق ہی تمہیں دیا جائے گا۔ کیا بات ہے! اور پھر ایک اور جملہ جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ گیا وہ تھا "The thing I expected has come upon me" یعنی جس چیز کی میں نے توقع کی تھی یا جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی مجھ پر آ پڑی۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ دیکھیے، لاشعور کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ وہ کسی اخلاقی بحث میں نہیں پڑتا، وہ صرف اس فریکوینسی پر کام کرتا ہے جس کی آپ شدت سے توقع کرتے ہیں۔ اسے مزید واضح کرنے کے لیے میں ایک عام سی روزمرہ کی مثال سامنے رکھنا چاہوں گی۔ جی بالکل۔ فرض کریں آپ کو یقین ہے کہ آج شام گھر میں کوئی بہت خاص مہمان آ رہا ہے، تو رد عمل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے صفائی وغیرہ ہوگی۔ ہاں، آپ گھر کی صفائی کریں گے، بہترین برتن نکالیں گے، کچن میں تیاری کریں گے، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ تو کرے کہ مہمان آنے والا ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ، گھر بکھرا پڑا ہو، کوئی تیاری نہ ہو، تو کیا اس کے دعوے اور اس کے یقین میں کوئی مطابقت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ عمل زبان کو جھٹلا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی نقطے پر مصنفہ نے ایکٹیو فیتھ یعنی عملی یقین کی کچھ شاندار مثالیں دی ہیں۔ وہ مثالیں واقعی کمال کی ہیں۔ وہ انسانی نفسیات اور لاشعور کے تعلق کو بہت خوبصورتی سے بے نقاب کرتی ہیں۔ ہے نا؟ جیسے وہ واقعہ جس میں ایک عورت نے اپنے لیے صحیح جیون ساتھی کی توقع میں ایک بڑی اور آرام دہ کرسی خریدی۔ ہاں، بظاہر یہ ایک بڑی عجیب سی حرکت لگتی ہے۔ بالکل، لیکن اگر ہم اسے نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو اس کا یہ عمل صرف فرنیچر کا ایک ٹکڑا خریدنا نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ یہ خود کو اور اپنے ماحول کو یہ باور کرانا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اس شخص کے لیے ایک باقاعدہ طبعی اور جذباتی جگہ بنا لی ہے۔ وہ دوسری مثال بھی تو ہے نا، جس میں ایک عورت کے پاس ایک قیمتی انگوٹھی خریدنے کے پیسے تو نہیں تھے۔ جی، رنگ والی مثال۔ ہاں، لیکن وہ بڑے سٹورز پر جا کر انگوٹھیاں ٹرائی کرتی تھیں۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کا لاشعور اس ملکیت کے احساس سے مانوس ہو جائے۔ واہ! وہ اپنے دماغ کو اس حقیقت کا عادی بنا رہی تھی۔ اور یہاں جو سب سے اہم نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنے موجودہ حالات اور وسائل کی پرواہ کیے بغیر اپنے عمل سے اپنی توقعات کو ایک شکل دی۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہم عموماً ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ وہ کیا؟ ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز کو، اپنی توقعات کو محدود ذرائع تک قید کر دیتے ہیں۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام لینئر ہے، یعنی اگر میں نوکری کر رہی ہوں تو میرا رزق صرف اسی ایک باس کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، ہم ایسا ہی سوچتے ہیں۔ لیکن مصنفہ یہاں ایک انتہائی وسیع تصور پیش کرتی ہیں کہ گاڈ از دا گیور
اینڈ دا گفٹ، یعنی خدا ہی دینے والا ہے اور وہی تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دینے والی ذات کسی ایک مخصوص دروازے کی محتاج نہیں ہے۔ جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے تو وہ اپنے دماغ کے دروازے تمام تر امکانات کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ بات مطلب انسان کو ایک عجیب سا سکون دیتی ہے کہ ہمارے امکانات محدود نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی تسلسل میں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے جسے مصنفہ میریکل مائنڈڈ تھنکنگ کہتی ہیں، یعنی معجزاتی سوچ۔ ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے محدود منطقی دائرے سے باہر نکل کر سوچتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ مشاہدہ تھا نیو یارک کے تھیٹرز کے حوالے سے۔ جی، وہ میٹا فزیکل ڈرامے والی بات۔ ہاں، کہ جن ڈراموں میں کچھ مافوق الفطرت یا معجزاتی عناصر دکھائے جاتے ہیں وہ ہمیشہ سب سے زیادہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت زبردست پوائنٹ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جبلت، اس کی فطرت دراصل معجزات پر یقین رکھنا چاہتی ہے۔ ہماری روح جانتی ہے کہ حقیقت صرف وہ نہیں جو ہمیں ان دو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم سب کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ کسی بھی لمحے حالات یکسر بدل سکتے ہیں۔ لیکن اس معجزاتی سوچ کے بالکل متوازی ایک اور انسانی خامی بھی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے سپرسٹیشن، یعنی توہم پرستی۔ ایگزیکٹلی۔ کتاب میں توہم پرستی اور توقعات کے تعلق پر جو بحث کی گئی ہے نا، وہ کمال تھی۔ وہ لاشعور کے کام کرنے کے طریقے کو مکمل طور پر عیاں کر دیتی ہے۔ مصنفہ مثال دیتی ہیں کہ فرض کریں ایک شخص کا ماننا ہے کہ اگر وہ کسی سیڑھی کے نیچے سے گزرے گا تو اس کے ساتھ کچھ برا ہوگا۔ صحیح، کالی بلی والا کانسیپٹ۔ ہاں، اب اگر وہ واقعی سیڑھی کے نیچے سے گزرتا ہے اور اتفاق سے اس کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اسے اس سیڑھی کی نحوست سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس بے جان سیڑھی میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ نقصان سیڑھی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اس نقصان کی وجہ اس شخص کی اپنی توقع تھی۔ اس کی وہ منفی ایکسپیکٹنسی تھی جس نے سیڑھی کے نیچے سے گزرتے ہی اس کے لاشعور کو ایک خوفناک کمانڈ دے دی تھی، اور لاشعور نے اسے سچ ثابت کر دیا۔ یہ تو میڈیکل سائنس کے نوسیبو ایفیکٹ کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل وہی چیز ہے۔ تو مطلب اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے ہی خیالوں کی قید میں ہیں اور اپنے ہی خیالوں کے ذریعے آزاد بھی ہو سکتے ہیں۔ 100%۔ اگر ہم اپنی توقعات کا رخ، اپنے زاویہ نگاہ کو بدل گئیں تو ہم اس کائنات کے سب سے بڑے اصول کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ Nothing is too good to be true۔ کوئی بھی چیز اتنی اچھی نہیں کہ وہ سچ نہ ہو سکے۔ بالکل، جو چیز آپ کا ذہن پوری جزیات اور یقین کے ساتھ تصور کر سکتا ہے وہ طبعی دنیا میں وجود رکھ سکتی ہے۔ یہ بات بہت زبردست ہے، لیکن یہیں سے ایک اور بہت بڑا اور عملی مسئلہ جنم لیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان تمام باتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور مثبت توقعات رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تب بھی اندرونی سطح پر خاموشی کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں، یہ میرا بھی سوال تھا۔ جی، مطلب یہ بات منطقی طور پر تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن عملی زندگی میں جب ہم مثبت رہنے کی شعوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک غصہ، مایوسی یا ماضی کی تلخیاں ہمیں آ گھیرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم ایک طرف تو یعنی کرسی خرید کر لاشعور کو مثبت پیغام دے رہے ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف ہمارے اندر ایک ہیجان برپا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مثبت توقعات اور اس اندرونی غصے کے درمیان توازن کیسے قائم کریں؟ یہ ایک انتہائی فطری کشمکش ہے، اور اسی لاجواب کتاب کے اگلے حصے یعنی دا لانگ آرم آف گاڈ کے تصور میں پوشیدہ ہے۔ خدا کا لمبا ہاتھ؟ جی، بائبل میں خدا کا لمبا ہاتھ دراصل ایک استعارہ ہے جو انتہائی تحفظ، لامحدود طاقت اور ہر جگہ موجودگی کی علامت ہے۔ جب انسان کو یہ گہرا احساس ہو جائے نا کہ ایک بہت بڑی لامحدود طاقت اسے ہر طرف سے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے، تو اس کے اندر کا وہ خوف ختم ہونے لگتا ہے جو غصے اور مایوسی کو جنم دیتا ہے۔ صحیح۔ مصنفہ یہاں بہت گہرائی میں جا کر بتاتی ہیں کہ ہم باہر کے حالات سے لڑتے ہیں، لیکن ہمارا اصل دشمن باہر نہیں ہے۔ ہمارا اصل دشمن ہمارے اپنے اندر موجود منفی خیالات، خوف اور کینے کی وہ فوج ہے جسے ہم نے خود پناہ دے رکھی ہے۔ لیکن دیکھیے،
اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو غصہ آنا تو انسانی بائیولوجی کا حصہ ہے نا؟ جی وہ تو ہے۔ کیا مصنفہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس فطری رد عمل کو مکمل طور پر دبا دیں؟ کیونکہ جدید نفسیات تو یہی کہتی ہے کہ جذبات کو دبانا یعنی سپریشن بذات خود ایک خطرناک عمل ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ مصنفہ جذبات کو دبانے یا سپریس کرنے کی بات نہیں کر رہی، بلکہ وہ انہیں ریلیز کرنے یعنی ان سے آزاد ہونے کی بات کر رہی ہیں۔ اچھا، ریلیز کرنا۔ بالکل۔ اور ان اندرونی دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن ریزنٹمنٹ ہے، یعنی کینہ، حسد یا وہ غصہ جو ہم دوسروں کے لیے دل میں پال کر رکھتے ہیں۔ یہاں کتاب میں جسم اور ذہن کے تعلق یعنی مائنڈ باڈی کنیکشن پر جو بات کی گئی ہے نا، وہ اپنے وقت سے بہت آگے کی سوچ تھی۔ جی ہاں، اور یہ وہ مقام تھا جہاں مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی تھی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ غصہ اور کڑوی سوچ آپ کے خون کو تیزابی یعنی ایسیڈک بنا دیتی ہے۔ جی۔ اور یہی چیز آگے چل کر گٹھیا یعنی ریومیٹائزم یا آرتھرائٹس جیسی جوڑوں کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ بالکل۔ اب بظاہر یہ بات آج کے جدید سائنسی دور میں تھوڑی غیر سائنسی یا یوں کہہ لیں کہ پرانے وقتوں کا ٹوٹکا سی لگتی ہے۔ کیا واقعی محض غصہ کرنے سے جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بہت برحق ہے۔ بظاہر خون کا تیزابی ہونا پرانے وقتوں کی ایک غیر سائنسی اصطلاح لگتی ہے، لیکن کیا؟ اگر ہم اسے آج کی میڈیکل سائنس اور فزیولوجی کے آئینے میں دیکھیں نا تو مصنفہ بالکل درست تھیں۔ وہ کیسے؟ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ مسلسل غصے، کینے یا حسد میں رہتے ہیں تو آپ کا جسم ہر وقت ایک فائٹ اور فلائٹ کی کیفیت میں رہتا ہے۔ سٹریس موڈ۔ جی، اس مسلسل دباؤ کی وجہ سے جسم میں کورٹیسول اور ایڈرینلن جیسے ہارمونز کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیمیکلز جب طویل عرصے تک جسم میں رہے نا تو یہ پورے جسم میں دائمی سوزش یعنی کرونک انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں۔ ارے واہ! اور یہی سوزش جوڑوں کے درد، گٹھیا اور دیگر آٹو امیون بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو مصنفہ نے بس اپنے دور کی زبان استعمال کی اور اسے تیزابیت کہا۔ لیکن ان کا بنیادی تصور 100% سائنسی حقیقت پر مبنی تھا کہ آپ کی کڑوی سوچ آپ کے جسم کو لفظی طور پر اندر سے کھا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہے۔ یعنی ہم دوسروں کو معاف کر کے ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اپنے ہی خلیات، اپنے ہی جسم کو تباہ ہونے سے بچا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس دائمی سوزش اور اس کینے سے کیسے جان چھڑائیں؟ اس کا علاج نان ریزسٹنس اور لیٹنگ گو کے فن میں پوشیدہ ہے۔ یعنی حالات کو تسلیم کر لینا؟ جی، حالات سے زبردستی لڑنا بند کریں اور چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑنا سیکھیں۔ مصنفہ کا اصرار اس بات پر ہے کہ چیزوں کو فورس کرنے کے بجائے ریلیکس کرنا سیکھیں۔ وہ ایک بہت مشہور رنر لوولاک کی مثال دیتی ہیں۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ اس کی اتنی تیز رفتاری کا راز کیا ہے تو اس کا جواب بڑا حیران کن تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ وہ ٹریک پر سب سے تیز اس وقت دوڑتا ہے جب وہ جسمانی اور ذہنی طور پر سب سے زیادہ ریلیکس ہوتا ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ تناؤ اور کھچاؤ ہمیں طاقت دے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تناؤ ہماری کارکردگی کو آدھا کر دیتا ہے۔ واہ! ریلیکس رہنے کا یہ تصور مجھے بہت متاثر کرتا ہے، اور اس پر غور کرتے ہوئے مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ کون سی؟ ہم ایک میگنیٹ کو دیکھیں۔ کیا کوئی میگنیٹ کبھی پریشان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے اور لوہے کو ڈھونڈتا ہے؟ نہیں نا، وہ بس اپنی جگہ پر سیدھا، پرسکون اور مکمل اعتماد کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور لوہے کے ٹکڑے خود بخود کھنچ کر اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ کمال مثال ہے نا؟ اس میگنیٹ کی اصل طاقت اس کا سکون اور اس کا اپنے مرکز پر قائم رہنا ہے۔ یہ مقناطیس کی تشبیہ بالکل برمحل ہے۔ انسان کا ذہن اور اس کی توانائی بھی بالکل اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ جب ہم پرسکون ہوتے ہیں تو ہم اپنی مطلوبہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک بات ہمیشہ الجھاتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس تضاد کو دور کریں۔ جی بتائیے۔ پچھلی بحث میں جب ہم ایکٹیو فیتھ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ آپ کو اٹھ کر عملی قدم اٹھانا ہوگا، کرسی خریدنی ہوگی، انگوٹھی پہن کر دیکھنی ہوگی۔ اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مقناطیس کی طرح پرسکون ہو جائیں، ریلیکس کریں، زبردستی نہ کریں۔ تو کیا مقناطیس کی طرح بیٹھ جانے کا مطلب لاپرواہی نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔
اور دوسری بات، مصنفہ ڈیسپریٹ ڈیزائر یعنی کسی چیز کو شدت سے چاہنے کو برا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا کچھ حاصل کرنے کے لیے شدید خواہش کا ہونا ضروری نہیں؟ کیا یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور آپ کا یہ سوال واقعی بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دراصل ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اچھا، کیسے؟ یہ ایک ہی عمل کے دو مختلف مراحل ہیں، اور ان کے پیچھے چھپی نفسیات بالکل مختلف ہے۔ جب ہم ایکٹیو فیتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یقین اور امید کے ساتھ تیاری کرنا۔ صحیح۔ لیکن جب ہم ڈیسپریٹ ڈیزائر یعنی پاگل پن کی حد تک کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا خوف ہوتا ہے۔ خوف کیسا؟ کا لاشعور یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یقین نہیں کہ یہ چیز مجھے ملے گی، اس لیے مجھے ہر قیمت پر اس پر قبضہ کرنا ہے۔ اوہ، یعنی ڈیسپریشن کے پیچھے اصل جذبہ خواہش نہیں بلکہ محرومی کا خوف ہوتا ہے؟ بالکل، ایگزیکٹلی۔ اور یہ خوف، یہ بے چینی انسان کو ڈی میگنیٹائز کر دیتی ہے، یعنی اس کی مغناطیسی کشش کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مصنفہ اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے ٹیکنگ دا کلچ آف کا محاورہ استعمال کرتی ہیں۔ جیسے گاڑی کا کلچ؟ ہاں، جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور آپ نے کلچ دبا کر ایکسلریٹر پر پاؤں رکھا ہو۔ انجن بے تحاشا شور مچائے گا، بہت زیادہ توانائی ضائع ہوگی، لیکن گاڑی ایک انچ بھی آگے نہیں جائے گی۔ بالکل صحیح۔ ڈیسپریٹ ڈیزائر بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ اپنا عملی قدم اٹھا لیں تو کلچ سے پاؤں ہٹا لیں۔ اس کے بعد خوف اور پریشانی کو چھوڑ کر کائنات کے بہاؤ اور اس طاقت پر بھروسہ کریں جو آپ کو اپنی منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ وضاحت بہت تسلی بخش ہے، یعنی کوشش اور تیاری پوری ہونی چاہیے لیکن اس عمل میں خوف یا پاگل پن شامل نہیں ہونا چاہیے۔ 100%۔ اور اسی توازن اور بھروسے کو قائم رکھنے کے لیے اس حصے کے آخر میں مصنفہ نے الفاظ یعنی ورڈز اور ارتعاش یعنی وائبریشنز کے باہمی تعلق پر انتہائی گہری بات کی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ مطلب ہمارے بولے گئے الفاظ صرف منہ سے نکلی آوازیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ توانائی ہے جو ہمارے ارد گرد کی فضا کو متاثر کرتی ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں کچھ انتہائی طاقتور جملے دیے گئے ہیں جنہیں مصنفہ روزانہ دہرانے کا کہتی ہیں، جیسے "Now is the appointed time" یعنی بس اب یہی وہ مقررہ وقت ہے، اور "Today is the day of my amazing good fortune" یعنی آج کا دن میری حیرت انگیز خوش قسمتی کا دن ہے۔ تو جب ہم ان جملوں کو مکمل یقین کے ساتھ بولتے ہیں تو دراصل ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جب آپ ان جملوں کو ادا کرتے ہیں تو آپ اپنے ذہن اور جسم کی وائبریشن یعنی ارتعاش کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ایک پوری زنجیر حرکت میں آ جاتی ہے۔ کیسی زنجیر؟ یہ ایک تکون، ٹرائنگل کی طرح کام کرتا ہے جس میں 3 چیزیں شامل ہیں: انٹیوشن یعنی آپ کا وجدان یا اندر کی آواز، وائبریشن یعنی آپ کی توانائی کا ارتعاش، اور تیسرا اٹریکشن یعنی کشش کا قانون۔ صحیح۔ جب آپ مثبت اور طاقتور الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی وائبریشن بلند ہوتی ہے۔ اس بلند فریکوینسی کی وجہ سے آپ کا دماغ ان سگنلز کو پکڑنے کے قابل ہو جاتا ہے جو پہلے وہ نظر انداز کر رہا تھا، جسے ہم انٹیوشن کہتے ہیں۔ ارے واہ! آپ کو اچانک کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے یا اندر سے رہنمائی ملتی ہے، اور پھر جب آپ اس انٹیوشن کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں تو کشش کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ اور آپ ان حالات اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں جو آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، یہ تینوں عناصر مل کر انسان کی زندگی میں وہ حیران کن راستے کھولتے ہیں جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں۔ یہ واقعی انسانی ذہن کی ایک ناقابل یقین صلاحیت ہے، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے لیے ہی ضروری ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے رکیں، ذرا خاموش ہوں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ ہم روزانہ کس چیز کی توقع کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً زندگی کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج کے ان دونوں موضوعات کو سمیٹیں تو ایک بہت ہی روشن حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ہمارا دماغ کوئی جامد اور بند ڈبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کینوس کی طرح ہے۔
ایک کھلی جگہ۔ اور ہم روزانہ اپنے الفاظ، اپنے خوف، اپنے بھروسے اور سب سے بڑھ کر اپنی توقعات کے برش سے اس کینوس پر اپنا ہی مستقبل پینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک ہم لاشعوری طور پر جو بھی خاکہ تیار کر رہے ہیں، یہ کائنات، یہ نظام اسی خاکے میں رنگ بھر کر اسے حقیقت بنا رہا ہے۔ اس لیے شاید ہماری زندگی بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہماری توقعات بدلنا ضروری ہے۔ کیا خوبصورت اور فکر انگیز بات ہے یہ۔ آج ہم نے سیکھا کہ کیسے ہماری توقعات ہمارے راستے کا تعین کرتی ہیں، کیسے غصہ ہمارے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور کیسے بے چینی کو چھوڑ کر ہم اس کائنات کے مغناطیسی نظام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس کتاب کے راز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ جی ہاں، اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 6 The Fork in the Road اور چیپٹر 7 Crossing Your Red Sea پر، بہت دلچسپ ٹاپکس ہیں۔ جہاں ہم جانیں گے کہ انٹیوشن، صحیح فیصلے اور خوف کے سمندر کو عبور کرنا کیسے انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میں تو بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ ہم نے پچھلے حصوں میں بات کی تھی کہ ایمان یعنی فیتھ اصل میں کوئی جامد چیز نہیں بلکہ ایک متحرک طاقت ہے۔ صحیح، ایک زندہ قوت ہے۔ ہاں، اور توقعات، ایکسپیکٹیشنز کا وہ جادو جو چیزوں کو ہماری طرف کھینچتا ہے۔ پھر ہم نے سوچ کی طاقت کو سمجھا اور عدم مزاحمت، نان ریزسٹنس کے فلسفے پر بھی تو ہم نے گہری بات کی تھی نا۔ جی ہاں، حالات سے لڑنے کے بجائے ان کے ساتھ بہنے کا فن۔ بالکل، تو یہ اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے پہلا چیپٹر 6 The Fork in the Road اور دوسرا چیپٹر 7 Crossing Your Red Sea۔ اور یہ جو آج کا موضوع ہے نا، یہ مطلب محض کوئی خیالی یا فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ ان فیصلوں اور ان اندیشوں کے بارے میں ہے جو ہر انسان کو روزانہ اپنی زندگی میں درپیش ہوتے ہیں۔ صحیح، مطلب روزمرہ کے انتخابات۔ جی بالکل، آپ دیکھیں نا، ہر دن انسان ایک دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے مسلسل فیصلے، چوائسز کرنے پڑتے ہیں، اور یہی دو چیزیں ٹکراتی ہیں، عقل یعنی انٹلیکٹ اور وجدان یعنی انٹیوشن۔ اچھا، عقل اور وجدان، مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ عقل تو ہماری بقا کے لیے ضروری ہے نا، ارتقائی لحاظ سے دیکھیں تو اسی عقل نے ہمیں خطروں سے بچایا ہے، تو کیا اس کو بالکل اگنور کر دینا خطرناک نہیں؟ دیکھیں، بات عقل کو مکمل طور پر ختم کرنے کی نہیں ہے، مسئلہ عقل کی لمیٹیشنز کا ہے۔ عقل محدود ہے، وہ صرف ماضی کے تجربات دیکھتی ہے، جبکہ وجدان جو ہے وہ ایک فورتھ ڈائمینشنل گائیڈنس ہے۔ فورتھ ڈائمینشنل مطلب تھوڑا اور آسان کریں اسے سننے والوں کے لیے۔ جی، مطلب عقل صرف دیواروں کے اندر کا راستہ دیکھتی ہے، لیکن وجدان جیسے ایک ہیلی کاپٹر ویو ہے، اوپر سے سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اوہ واو! تو گویا عقل کی مثال اندھیرے میں گاڑی چلانے جیسی ہے، جہاں ہیڈ لائٹس صرف 100 فٹ کا راستہ دکھاتی ہیں اور آگے کیا ہے پتہ نہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ اور وجدان ایک سیٹلائٹ نیویگیشن کی طرح جو پورا نقشہ جانتا ہے، لیکن ایک عام انسان جب آگے اندھیرا ہو تو اس نیویگیشن پر اندھا بھروسہ کیسے کرے؟ یہی تو وہ جنگ ہے۔ کتاب میں ایک بہت کمال کا جملہ ہے، مصنفہ کہتی ہیں کہ prayer is telephoning to God and intuition is God telephoning to you۔ واہ کیا بات ہے! مطلب وجدان وہ جواب ہے۔ بالکل، اور فیصلہ کرتے وقت آپ کو ہر حال میں خوف اور ایمان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ کتاب کہتی ہے نا چوز ye this day whom you will serve۔ ہاں، اور ہم لاشعوری طور پر اکثر خوف کی ہی غلامی چن لیتے ہیں۔ جی، کیونکہ عقل ڈراتی ہے۔ اسی لیے ایک اور بڑا طاقتور کانسیپٹ دیا گیا ہے، لیٹ گاڈ جگل دی سچویشن۔ مطلب حالات کو ایک بڑی طاقت یا خدا کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں سنبھالیں۔ بالکل، کیونکہ جب عقل کی لمٹ آ جاتی ہے اور وہ حالات سنبھالنے میں فیل ہو جاتی ہے تو روحانی رہنمائی وہاں بھی راستہ بناتی ہے جہاں بظاہر کوئی راستہ نہ ہو، جسے مصنفہ کہتی ہیں گاڈ میکس اے وے ویئر دیر از نو وے۔ صحیح، مجھے یہاں ہنری فورڈ کی مثال یاد آ رہی ہے۔ ان کی سٹوری تو آپ کو یاد ہوگی۔ جی جی بالکل۔ مطلب درمیانی عمر تھی، ایک سیف نوکری تھی
اور اچانک ایک بڑا آئیڈیا آیا جسے سب پاگل پن کہتے تھے. ان کے اپنے والد اور دوست انہیں دیوانہ سمجھتے تھے. تو عقل تو یہی کہتی تھی نا کہ یہ سب چھوڑ دو. ہاں، عقل کے حساب سے وہ بے وقوفی کی انتہا تھی، لیکن انہوں نے اپنی وجدان کی آواز سنی. بالکل، مخالفت کے باوجود اپنے آئیڈیا پر قائم رہے. اور یہی ایک کامیابی کا راز ہے، مخالفت کے باوجود جمے رہنا. کتاب میں اس کو ایک بہت پیاری لائن سے سمجھایا گیا ہے، ڈو ناٹ لیٹ ادر پیپل راک یور بوٹ، یعنی دوسروں کو اپنی کشتی ڈبونے یا ہلانے کی اجازت نہ دیں. مطلب معاشرے کے خوف کا بوجھ نہ اٹھائیں. صحیح. لیکن فرض کریں ایک انسان نے معاشرے کو نظر انداز کر دیا، وجدان کا راستہ چن لیا، the right fork، تو کیا فوراً سب کچھ آسان ہو جاتا ہے؟ ہاں، نہیں، یہیں سے تو اصل سسپینس شروع ہوتا ہے. جب آپ صحیح راستہ چنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ فوراً ہموار ہو جائے گا، بلکہ آپ کو اپنے اندر کے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا. جی، اور یہیں سے بحر احمر یعنی ریڈ سی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو کہ ہمارے چیپٹر 7 کا فوکس ہے. ریڈ سی یعنی مصر اور موسیٰ والا وہ قدیم واقعہ؟ بالکل، لیکن یہاں اسے ایک نفسیاتی علامت کے طور پر لیا گیا ہے. اس میں جو مصر ہے، ایجپٹ، وہ ہمارے ذہنی غلامی اور خوف کی علامت ہے. اور وہ جو پرومسڈ لینڈ ہے، پرومسڈ لینڈ، وہ ہمارے خوابوں کی علامت ہوگی پھر؟ جی ہاں، وہ ہمارے خوابوں اور اعلیٰ زندگی کی نشاندہی کرتا ہے. اور بحر امر کو پار کرنا دراصل ہماری انر ٹرانسفارمیشن ہے، اندرونی تبدیلی. اچھا، تو یہ جو مصر سے نکل کر پرومسڈ لینڈ تک کا سفر ہے، اس کے بیچ میں جو بیابان کا دور آتا ہے، ولڈرنس فیز، جس میں بھٹکنا پڑتا ہے، کیا وہ ضروری ہے؟ کیا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، لیکن شارٹ کٹ نہیں ہوتا. بیابان کا وہ دور مطلب انسان کے اندر سے غلامی کی سوچ نکالنے اور ہمت پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے. کیوں؟ مطلب اگر حالات بدل جائیں تو سوچ نہیں بدلتی فوراً؟ آپ دیکھیں نا، انسان کو ماحول سے تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ذہن سے غلامی اور پرانے خوف نکالنے کے لیے وقت چاہیے. جب تک ذہنی تطہیر نہ ہو، وہ پرومس لینڈ میں بھی عذابی میں رہے گا. واہ، واقعی ذہنی تطہیر کا عمل شخصیت بدل دیتا ہے. اور اسی لیے حضرت موسیٰ کو غیر متزلزل ہمت اور ایمان کی سب سے بڑی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. جی بالکل. ذرا سوچئے اس منظر کو. آگے سمندر ہے، پیچھے سے فوج آ رہی ہے. اور وہ جو پیچھا کرنے والی فوج ہے، وہ مصری وہ دراصل انسان کے اپنے منفی خیالات ہیں. صحیح کہا آپ نے. وہ منفی خیالات ہی مصری ہیں جو انسان کو واپس کمفرٹ زون میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. مجھے اس میں وہ پیانسٹ خاتون والی مثال بہت ہی جذباتی لگی، جس کے مینیجر نے اس کے سارے پیسے غبن کر لیے تھے. جی ہاں، وہ بیچاری شدید مالی اور جسمانی تکلیف میں آ گئی تھی اور کینے اور نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی. مطلب نفرت اور کینے کو دل میں رکھنا ایسا ہی ہے نا جیسے کوئی شخص پتھروں سے بھرا بیگ کندھوں پر لاد کر سمندر پار کرنے کی کوشش کرے، بچنے کے لیے اسے وہ بوجھ گرانا ہی پڑتا ہے. بہت ہی زبردست تشبیہ دی آپ نے. وہ پتھروں کا بیگ. جب تک وہ خاتون اس مینیجر سے نفرت کر رہی تھی، وہ ذہنی طور پر اسی مصر کی غلامی میں تھی. اس کا ریڈ سی پار نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر ہوا کیا جب اس نے اس بوجھ کو اتارا؟ جیسے ہی اس نے ریزنٹمنٹ چھوڑی، کینہ ختم کیا اور معاف کیا، تو کائنات کا رکا ہوا نظام حرکت میں آیا اور اس کی فراوانی یعنی ابنڈنس فوراً واپس آ گئی. واہ، معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. بالکل، کیونکہ کائنات کا ایک ہی بڑا حکم ہے، گو فارورڈ، آگے بڑھو. اگر ایمان کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو خوف کے وہ مصری خود بخود ڈوب جاتے ہیں. لیکن ایک بات بتائیں، مطلب یہ جو ریڈ سی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیا واقعی وہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ ہاں، یہی تو وہ گہرا زاویہ ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. کیا کبھی سوچا ہے کہ شاید بحر احمر کوئی حقیقی رکاوٹ ہے ہی نہیں؟ اچھا، تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ صرف ہمارے خوف کا پیدا کردہ ایک سراب ہے، ایک ایلیوژن. جس لمحے ہم
اندھے یقین کے ساتھ اس میں قدم رکھتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ پانی ہمیں ڈبونے کے لیے نہیں تھا۔ تو پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تو ان منفی خیالات کو بہا لے جانے کے لیے تھا جو ہمارا پیچھا کر رہے تھے، وہ خوفناک رویے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔ اوف، یہ تو بہت ہی ڈیپ بات ہے۔ مطلب وہ پانی، وہ طوفان دراصل ہماری آزادی کا ہی راستہ تھا۔ بالکل۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ریڈ سی ہوتا ہے اور ایک پرومس لینڈ بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کون خوف کے ساتھ رک جاتا ہے اور کون ایمان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ بے شک یہی اصل امتحان ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے آخری اور سب سے طاقتور اسباق پر بات کریں گے، جہاں الفاظ، یقین اور انسانی شعور کی آخری گہرائیوں کو ایکسپلور کیا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلی اجزات کا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم سب ایک ہی پیج پر ہوں۔ صحیح خیال ہے، ہم نے اس سفر میں اب تک کافی اہم منزلیں طے کی ہیں۔ ہاں، جیسے ہم نے سب سے پہلے فیتھ یعنی یقین پر بات کی تھی، پھر پریپریشن یعنی تیاری، اور ایکسپیکٹیشن جو ہماری توقع ہوتی ہے اس کو سمجھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے انٹویشن یعنی وجدان کو دیکھا تھا، اور کراسنگ فیئر مطلب خوف کو عبور کرنا کتنا ضروری ہے۔ زن وائبریشن یعنی الفاظ اور ان کے ارتعاش کے بارے میں دیکھا۔ اصل میں یہ سب ایک ہی گہرے سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ واقعی؟ تو یہ سیریز کا آخری حصہ ہے۔ آج ہم اس کتاب کے سب سے گہرے سائیکولوجیکل اور اسپرچل لیسنز کو سمجھیں گے۔ اور یہ آخری حصہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ان تمام باتوں کا پریکٹیکل نچوڑ ہے۔ یہ صرف کسی کتاب کا خلاصہ نہیں ہے، صحیح بات ہے، بلکہ یہ انسانی شعور کی بیداری کا ایک مکمل سفر ہے۔ کامیابی کا ظاہری دروازہ کھولنے سے پہلے ہمیں اپنے اندرونی دروازے کو سمجھنا ہوگا۔ مطلب ہم ہمیشہ کامیابی کو باہر ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ وہ اندر ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتاب کا جو سب سے بنیادی تصور ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جو بیرونی زندگی ہے وہ دراصل اس کی انر سٹیٹ یعنی اندرونی کیفیت کی ریفلیکشن ہے۔ یعنی ہم جو کچھ باہر دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر کا ہی عکس ہوتا ہے۔ یہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے شروع میں۔ جی، تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن نفسیات اس کو بالکل مانتی ہے۔ ہمارا ذہن ایک فلٹر کی طرح ہے۔ اچھا، تو یہ فلٹر کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ہم جو الفاظ بولتے ہیں نا، وہ ہمارے سب کانشس یعنی تحت و شعور کو پروگرام کرتے ہیں۔ وہ ایک کسان کی طرح اس میں بیج بوتے ہیں۔ ہاں، اور کتاب میں اس بارے میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ ہمارے ورڈز ایک طرح کی ریڈیو ایکٹیو لہر کی طرح ہوتے ہیں۔ صحیح کہا، وہ بار بار آنے والی سوچیں یعنی ریپیٹڈ تھاٹس پھر محض خیالات نہیں رہتی، تو وہ کیا بن جاتی ہیں؟ وہ ایک وائبریشن بن جاتی ہیں، ایک ارتعاش، اور کائنات اس ارتعاش کو محسوس کرتی ہے۔ مطلب ہمارا ذہن اس وائبریشن کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر ہم ویسے ہی حالات کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ کتاب میں ایک بڑا سنہری اصول بیان کیا گیا ہے، یو کمبائن ود واٹ یو نوٹس۔ یو کمبائن ود واٹ یو نوٹس، یعنی آپ اسی چیز سے جڑ جاتے ہیں جس پر آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ اگر ہم ہمیشہ ناکامی اور پریشانی پر دھیان دیں گے نا، تو ہم نیچرلی اسی کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر ہمارے الفاظ ایک ریڈیو ایکٹیو لہر کی طرح ہیں جو واپس لوٹ کر آتی ہیں اور ہماری حقیقت بناتی ہیں، تو پھر ہم بغیر سوچے سمجھے کیوں بولتے ہیں؟ ہم اپنا ہی نقصان کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں انسان کی فطرت میں خوف شامل ہے۔ ہم صدیوں سے سروائیول موڈ میں رہے ہیں، تو ہمارا ذہن نیچرلی خطرے کو پہلے دیکھتا ہے۔ ہم روزانہ اپنے ذہن میں کیا بول رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے، کیونکہ جو بیج ہم بو رہے ہیں وہ یا تو خوف کا ہوتا ہے یا یقین کا۔ اور خوف انسان کو قید کر لیتا ہے نا؟ بالکل، خوف یعنی فیئر انسان کو لمیٹیشن میں قید رکھتا ہے، اسے لگتا ہے راستے بند ہیں۔ جبکہ فیتھ یعنی یقین پاسبلٹی کی نئی دنیا تخلیق کرتا ہے۔ صحیح، لیکن فیتھ صرف سوچنے کا نام نہیں ہے، اس کی ایک عملی شکل ہوتی ہے، جسے کتاب میں تیاری یا پریپریشن کہا گیا ہے۔ ہاں، مجھے وہ مثال یاد آ رہی ہے کتاب سے، ایک بڑی دلچسپ مثال تھی۔ جی، وہ کرسی والی مثال نا؟ ہاں بالکل، صرف دعا کرنا کافی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک خاتون نے ایک بڑی آرام دہ کرسی خریدی تھی۔ جی، کیونکہ وہ اپنے درست جیون ساتھی کے آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ تیاری ہی اس کے یقین کا ثبوت تھی۔ مطلب اگر ہم کسی چیز کی توقع کر رہے ہیں تو ہمارے ایکشن سے وہ نظر آنا چاہیے۔ بالکل،
ہماری ایکسپیکٹیشنز ہی ہماری ریالٹی کو شیپ کرتی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، ہم اچھی توقع کیسے کر سکتے ہیں جب دل بوجھل ہو، جب اندر اتنی پرانی تلخیاں بھری ہوں؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور یہاں کام آتی ہے فرگیونس یعنی معافی۔ معافی؟ لیکن وہ تو دوسروں کے لیے ہوتی ہے نا؟ یہی تو غلط فہمی ہے۔ فرگیونس ہمیں انر فریڈم دیتی ہے۔ اچھا، یعنی اندر کی آزادی۔ جی، جب تک ہم پرانی تلخیوں کو پکڑے رکھتے ہیں ہماری اپنی توانائی ضائع ہوتی ہے۔ ان تلخیوں سے آزادی ہی دراصل نئے راستے کھولتی ہے۔ واقعی یہ سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کتاب میں ایک اور کانسیپٹ ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گی، نان ریزسٹنس یعنی عدم مزاحمت۔ ہاں، یہ بھی بڑا سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہے۔ مطلب حالات سے لڑنے کی بجائے انہیں قبول کرنے سے انسان ذہنی طور پر کافی آزاد ہو جاتا ہے نا؟ بالکل، ہم جب کسی برے واقعے سے ذہنی طور پر لڑتے رہتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، بس تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو ایکسیپٹنس سے وہ مینٹل بلاک ہٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، ہم خوف کو فیڈ کر رہے ہیں یا فیتھ کو؟ یہ سچ میں اندر تک جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ اور جب ہم خوف سے آزاد ہوتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی، اور اس رہنمائی کو انٹویشن یا وجدان کہتے ہیں۔ ہاں، انٹویشن۔ اکثر لوگ اسے کوئی جادو سمجھتے ہیں۔ جادو نہیں ہے یہ دراصل ہماری ہڈن گائیڈنس ہے، ہماری پوشیدہ رہنمائی۔ جو ہمارے اندر کی وہ خاموش آواز ہوتی ہے جو ہمیں الجھنوں کے وقت راستہ دکھاتی ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم اس آواز کو سننے لگتے ہیں تو ہم ابنڈنس کانشیسنس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ابنڈنس کانشیسنس یعنی فراوانی کا شعور، اسے تھوڑا اور واضح کریں گے۔ مطلب اس کائنات میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کتاب میں میجک پرس یعنی جادوئی پرس کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، میجک پرس وہ کیسا ہوتا ہے؟ جب انسان کی شعور میں فراوانی آ جائے تو اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا پرس ہے جس میں پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے، یعنی وسائل خود بخود آتے رہتے ہیں۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ اسکارسٹی سے ابنڈنس پر شفٹ کر لیں تو؟ بالکل، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کتاب میں کچھ بہت طاقتور جملے یا ایفرمیشنز بتائی گئی ہیں۔ جی، مجھے ایک جملہ بہت پسند ہے، ناؤ از دی اپوائنٹڈ ٹائم، یعنی یہی وہ مقررہ وقت ہے۔ بہترین۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کل سب ٹھیک ہوگا، لیکن جو ہے وہ آج ہے۔ اور ایک اور ایفرمیشن ہے، جی، وہ کون سی ہے؟ ٹوڈے از دی ڈے آف مائی امیزنگ گڈ فارچون، یعنی آج میری شاندار خوش قسمتی کا دن ہے۔ خوبصورت۔ روز صبح اگر اس سوچ کے ساتھ اٹھیں تو دن واقعی بدل جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ ہم کس حقیقت کی توقع کر رہے ہیں؟ یہ سب ہماری توقع پر مبنی ہے۔ اور اب اس کتاب کے سب سے حیران کن حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، مصنفہ نے ان گہرے نفسیاتی اصولوں کو سمجھانے کے لیے قدیم اور طاقتور علامات یعنی سمبلز کا استعمال کیا ہے نا؟ بالکل، یہ بائبل کی علامات ہیں جنہیں انہوں نے نفسیاتی مفہوم دیا ہے۔ اچھا، چلیں ان علامات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایجپٹ یعنی مصر۔ یہ دراصل کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہماری منفی سوچوں اور شکوک و شبہات کے ذہنی غلامی ہے، مینٹل سلیوری، جہاں ہم قید رہتے ہیں۔ واہ! اور پھر وہاں سے نکل کر آتا ہے ریڈ سی یعنی بحر احمر۔ وہ کیا ہے؟ وہ فیئر بیریئر ہے، خوف کی وہ رکاوٹ جو بالکل ناممکن لگتی ہے پار کرنا۔ لیکن جب انٹیوشن یعنی وجدان کہتا ہے گو فارورڈ، آگے بڑھو، اور انسان بنا سوچے قدم اٹھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے نا، گاڈ میکس اے وے ویئر دیر از نو وے، خدا وہاں راستہ بناتا ہے جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اور اس فیئر بیریئر کو پار کر کے انسان کہاں پہنچتا ہے؟ وہ پہنچتا ہے پرومس لینڈ میں، یعنی معودہ سرزمین، جو ہماری مکمل اور بھرپور زندگی کا استعارہ ہے، فلفلڈ لائف۔ بالکل، لیکن اس سرزمین تک جانے کے لیے آپ کو راستے میں روشنی چاہیے۔ یہاں آتی ہے ایک اور علامت، آئل ان لیمپ، یعنی چراغ میں تیل۔ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ 5 عقل مند کنواریوں کی مثال ہے۔ یہ علامت ہے وزڈم اور ریڈینس کی، یعنی شعور میں عقل اور ہر وقت تیاری کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ مطلب ہمیں ہر وقت اچھے موقع کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ صحیح،
اور اس سفر میں محفوظ رہنے کے لیے ایک اور علامت ہے، لانگ آرم آف گاڈ۔ یعنی خدا کا لمبا ہاتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ احساس تحفظ ہے جو تمام منفی قوتوں کو بے اثر کر دیتا ہے، ایک ایسی پروٹیکشن جو آپ کو ڈرنے نہیں دیتی۔ زبردست۔ اور آخر میں آتی ہے فوگ ان دا روڈ، یعنی راستے کا دوراہا۔ جی، یہ روزمرہ زندگی کے فیصلے ہیں جہاں ہمیں اپنی عقل یعنی انٹلیکٹ یا پھر وجدان یعنی انٹویشن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ویسے اگر اس سب پر غور کریں نا تو ہمارا ذہن ان بنی اسرائیل کی طرح ہے جو مصر میں غلام ہیں۔ جی بالکل مناسب مثال ہے یہ۔ ہماری جو کٹر منطق ہے جو ہر وقت ہمیں ڈراتی ہے وہ اس ظالم فرعون کی مانند ہے۔ ہاں، اور ہمارا وجدان حضرت موسیٰ کی طرح ہے جو ہمیں اس قید سے نکال کر آزادی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کتنا گہرا تصور ہے یہ۔ ان تمام علامات نے ذہن کے کتنے بند دروازے کھول دیے ہیں۔ واقعی اس پوری سیریز میں ہم نے انہی دروازوں کی چابیاں تلاش کی ہیں۔ شاید کامیابی کا خفیہ دروازہ کسی باہر کی دنیا میں نہیں، بلکہ ہمارے الفاظ، ہماری توقعات، ہمارے یقین اور ہمارے اندرونی شعور میں چھپا ہوا ہے۔ اور شاید اسی لیے زندگی ہمیشہ اندر سے بدلتی ہے، پھر باہر ظاہر ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اگر آپ کو مائنڈ ٹاک کا یہ سفر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی کتابی جرنی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔